تو جب قرآن و حدیث کو ہم دیکھتے ہیں تو سامعین محترم قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی جو پہلا علاج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے مراقبہ. مراقبہ کا علاج میڈیکل سائنس نے بھی دیا، قرآن و حدیث نے بھی دیا. دونوں میں ایک لطیف فرق ہے. میڈیکل سائنس نے کہا کہ اپنی توجہات کو قدرت کی طرف لاؤ. کس طرف؟ قدرت کی طرف، قدرتی ماحول کی طرف لاؤ. جبکہ میرے محبوب فرماتے ہیں اے مراقبہ کرنے والوں اپنی توجہات کو اس کائنات کے خالق کی طرف لاؤ. اب آئیے اس مراقبہ کو سوچیں جو اللہ اور اس کے رسول نے سمجھایا. ڈپریشن دل کی بے چینی کا نام ہے. ڈپریشن دل کے اضطراب کا نام ہے. ڈپریشن طبیعت میں سکون اور اطمینان کے چھن جانے کا نام ہے. رب کائنات قرآن مجید میں سورۃ الرعد میں فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایسے لوگوں جن کی زندگی کا سکھ چھن گیا، اطمینان چھن گیا، آرام جاتا رہا، اگر علاج چاہتے ہو تو آؤ رب کی یاد کی طرف. صبح و شام اپنے مولا کے نام کا وظیفہ کرتے رہو، تمہارے دلوں کو سکون مل جائے گا. آؤ سب مل کر صبح ہو تب بھی مولا کو یاد کریں، شام ہو تب بھی مولا کو یاد کریں، اٹھتے مولا کو یاد کریں، بیٹھتے مولا کو یاد کریں. جو انسان رب کے ذکر میں مست رہتا ہے پھر اسے دنیا کی فکر نہیں رہتی. رب کی یاد میں رہنے والا ان افکار سے نجات پا جاتا. پھر سامعین محترم رب کی یاد اور مراقبہ کی بہتر ترین صورت نماز ہے. رب کو یاد کرنے کی بہتر ترین حالت نماز ہے. مالک کائنات سورۃ الطٰ میں ارشاد فرما رہا ہے اقم الصلاۃ لذکری. میرا رب فرماتا ہے میرے بندو میری یاد کی خاطر نمازی بن جاؤ، میری یاد کی خاطر نمازی بن جاؤ. اور جب انسان اپنے مولا کی یاد کے لیے نمازی بن گیا تو اب نماز کی کیفیات کیا ہیں، نماز کی حالتیں کیا ہیں کہ نماز میں کبھی انسان قیام میں ہے، کبھی انسان رکوع میں ہے، کبھی انسان سجود میں ہے. گویا رب کائنات اقیم الصلاۃ لذکری میں فرما رہا ہے اے میرے بندو تم کھڑے ہو تب بھی میرا ذکر کرو، تم سجود میں ہو تب بھی مجھے یاد کرو، تم بیٹھے ہو تب بھی مجھے یاد کرو، رکوع میں ہو تب بھی مجھے یاد کرو. تو جو اللہ کا بندہ رب کو یاد کرتا رہتا ہے پھر دنیا کی فکریں اس کے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں، پھر مولا کی یاد رہ جاتی ہے. پھر سامعین محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مراقبہ سمجھایا کہ اے رب کی عبادت کرنے والے، اے رب کو یاد کرنے والے تو عبادت یوں کر. حدیث جبریل کو پڑھے میرے آقا فرماتے انت عبد اللہ، انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اے رب کی عبادت کرنے والے، اے رب کی یاد میں مست رہنے والے، تو رب کو یوں یاد کر کہ جیسے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اور اگر اپنے مولا کو دیکھنے کا تصور قائم نہ کر سکے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ تصور کر لے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. تو سامعین محترم یہ تصور قائم کرنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسی کو تو مراقبہ کہتے ہیں، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. سامعین میڈیکل سائنس نے تو صرف مراقبہ تک رکھا، میرے محبوب صرف مراقبہ تک نہیں رکھتے.
مراقبہ ہے یہ تصور قائم کرنا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جو انسان رب کی بارگاہ میں مراقبہ میں آ گیا، جس نے یہ تصور باندھ لیا کہ میرا مولا ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس تصور کو صرف باندھا نہیں، قائم کر لیا، اور یہ تصور انسان کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ اب انسان اٹھتا ہے تب بھی تصور یہی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سوتا ہے تب بھی تصور یہی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کھاتا پیتا ہے تب بھی تصور یہی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ مراقبہ میں رہنے والا انسان جب اس تصور کو زندگی کا حصہ بنا لے، اس تصور کو زندگی کا خاصہ بنا لے، پھر یہ صرف مراقبہ نہیں رہتا، پھر پردے اٹھائے جاتے ہیں، پھر حجاب اٹھائے جاتے ہیں، پھر نقاب اٹھائے جاتے ہیں، پھر وہ لمحہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ حجاب اٹھتا ہے، مولا کا جلوہ بندے کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اب یہ مراقبہ مشاہدہ میں بدل جاتا ہے۔ اب سوچیں تو صحیح کہ جس کی آنکھوں کے سامنے مولا کا جلوہ ہے، کیا وہ دنیا کے جلووں کو دیکھے گا؟ کیا دنیا کی پریشانیاں اس کی نگاہ میں رہیں گی؟ تو سامعین سمجھ آئی کہ جو انسان ڈپریشن میں مبتلا ہے اور ڈپریشن سے چھٹکارا چاہتا ہے، وہ رب کی یاد میں لگا جاتا ہے۔ پھر سامعین محترم، چونکہ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں رب کائنات نے آخری 10 دن عشرائے اعتکاف رکھا ہے۔ کیا عشرائے اعتکاف رکھا ہے؟ یہ اعتکاف مراقبہ کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ یہ اعتکاف مراقبہ کی اعلیٰ ترین صورت ہے کہ جو انسان غصہ کی بیماری میں مبتلا رہتا ہے، جو انسان ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو چکا، وہ دنیا طلبی کو چھوڑ کر، دنیا کے حرص و ہوس کو چھوڑ کر رمضان کی آخری 10 دن مولا کے در کا سوالی بن جائے، مولا کے در کا منگتا بن جائے۔ پھر سامعین محترم، اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علی نے غصہ میں مبتلا رہنے والوں کے لیے اور ڈپریشن کے مرض میں مبتلا لوگوں کے لیے آخری 10 دن داتا علی حجویری کی نگری میں شہر اعتکاف بسا دیا، شہر اعتکاف بسا دیا، اور پوری دنیا کے ڈپریشن کے مریضوں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں۔ سرائے عالمگیر کی زمین پہ بسنے والے، غصہ اور ڈپریشن کے مرض میں لاحق ہونے والے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اگر ڈپریشن سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو آؤ اس ماہ رمضان کی آخری 10 دن نباز اثر مجدد وقت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علی کی صحبت میں، ان کی معیت میں، ان کی سنگت میں یہ 10 دن اعتکاف کر کے دیکھو۔ جب شہر اعتکاف میں جا رہے ہوگے، ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہوگے، جب 10 دن اعتکاف کر کے پلٹو گے، رب کائنات نے تمہیں شفا عطا کر دی ہوگی۔ کیوں؟ اس شہر اعتکاف میں 24 گھنٹے اللہ کی یاد کا ایک نظم ہے۔ صبح سے لے کے شام تک ذکر و اذکار چلتے ہیں۔ نماز تراویح میں مدینہ المنورہ سے قراء آتے ہیں اور کم و بیش 2-2.5 گھنٹے عجیب کیفیت میں رب کا کلام نغمہ لاہوتی پہ جاتا ہے، اور وہاں پہ ہم نے اس تراویح کی نماز میں بچوں کو بھی روکتے اور بلکتے دیکھا ہے۔ ادھر نماز تراویح مکمل ہوتی ہے تو حضور شیخ الاسلام اپنے خوبصورت نورانی چہرے کے ساتھ سامنے ہوتے،
پھر ساری رات اس مرد کلندر کا دیدار بھی ہوتا ہے اور مصلحانہ خطاب بھی ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے چھٹکارا پائیں، اور ایسے والدین جو سمجھتے ہیں کہ ہماری اولادیں غصہ اور ڈپریشن کی طرف جا رہی ہیں، وہ اپنی نوجوان اولادوں کو اس شہر اعتکاف بھیجیں۔